بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمیر اپنے کمرے میں اریتا کے پاس بیٹھا باتیں کر رہا تھا کہ دور وادی میں جنگی نقاروں کے بجنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ پھر وہ آوازیں لمحہ بلمحہ قریب آتی چلی گئیں۔ قلعے سے لے کر مسکن کی آخری حدود تک پہاڑوں پر پہرا دینے والے عمیر کے محافظ نقارے بجا رہے تھے، جن کے جواب میں اب قلعے کے محافظ بھی اپنے اپنے برجوں کے اندر نقارے بجانے لگے تھے۔ اریتا جو عمیر کے لیے نئی قمیص سی رہی تھی پریشان ہو گئی۔ قمیص اور سوئی داغا اس نے ایک طرف رکھے اور کھڑی ہو گئی۔ عمیر بھاگتا ہوا اپنے کمرے سے نکلا۔ مکان سے باہر ابو نواس اور حوازن بھی کھڑے تھے۔ عمیر بھاگتا ہوا حوازن کے پاس آیا اور بڑے تجسس سے پوچھا، کیا ہوا؟ حوازن نے جواب دیا، ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے جاسوسی کے برج پر پہرا دینے والا ایک محافظ اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا۔ عمیر کے قریب آ کر وہ گھوڑے سے کودا اور مؤدب ہو کر بولا، یروشلم پر حملہ کرنے کے لیے شامی لشکر ہمارے مسکن کی حدود سے باہر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ عمیر بھاگتا ہوا اسی ٹیلے پر چڑھا اور اپنے دستوں کے نام لے کر پکارنے لگا، اور جواب میں سب دستے لبیک پکارتے ہوئے قلعے سے باہر نکلنے لگے۔ عمیر اپنے کمرے میں آیا۔ اریتا نے اسے زیرہ پہنائی، پھر اس نے آہنی زیرے کے اوپر کردرے کپڑے کی سفید عبا پہنی، سر پر خود رکھا اور کمرے سے باہر آیا۔ ابو نواس اور حوازن بھی پہلے سے وہاں کھڑے تھے۔ دروازے پر کولان کھڑی، اس کے دونوں ہاتھوں میں مخمل کے جزوان کے اندر قرآن پاک تھا جو اس نے اپنے سر کے اوپر اٹھا رکھا تھا۔ وہ تینوں دروازے کی طرف بڑھے، عمیر آگے آگے تھا۔ قرآن پاک کے نیچے سے گزرتے ہوئے عمیر نے رقت آمیز لہجے میں کہا، اے دونوں جہان کے رب، ہم جس مقصد کے لیے نکلے ہیں تو اس میں ہمیں فتح عطا کر۔ تینوں مکان سے باہر آئے۔ عمیر نے قلعے کے دروازے پر کھڑے شام کو کچھ ہدایات جاری کی، پھر وہ قلعے سے باہر کھڑے اپنی لشکر کے آگے آئے اور لشکر کسی تیز آندھی جیسی رفتار کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ جب وہ اپنے مسکن سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا شامی لشکر اپنی پوری سج دج اور نظم و ضبط کے ساتھ صفے باندھے کھڑا تھا۔ عمیر کو دیکھتے ہی شامی افواج کا سپہ سالار عمیر کے قریب آیا۔ دونوں میں تھوڑی دیر تک کچھ مشورے ہوئے، پھر عمیر نے اپنے لشکر کو مقدمۃ الجیش کے طور پر آگے لگایا اور شامی لشکر اس کے پیچھے تھا۔ اس حالت میں یہ متحدہ لشکر جنگ کے طبل اور دفیں بجاتا ہوا یروشلم کی طرف بڑھا۔ صلیبیوں کو اس حملے کی اطلاع پہلے ہی ہو چکی تھی اور ہزاروں نائٹ ٹیمپلر، ہاسپٹلر اور مذہبی جوش میں دیوانے سپاہی عکا، یاکا، ناصرہ اور گلیل کے قلعوں سے کوچ کر کے یروشلم پہنچ چکے تھے۔ مسلمان جب یروشلم پہنچے تو صلیبیوں نے کھلے میدان میں اپنی تلواروں سے ان کا استقبال کیا، لیکن جلد ہی ان کی ساری خوش فہمیاں دور ہو گئیں، کیونکہ ان کا مقابلہ کسی عام فوج سے نہ تھا جسے وہ آسانی سے شکست دے دیا کرتے تھے۔ اس بار ان کے سامنے موت کے مسافر آہنی انسانوں کی طرح کھڑے تھے جو کاٹنا جانتے تھے، کٹنا نہیں، جن کے حاشیہ خیال میں صرف نصرت و کامرانی تھی، پسپائی نہیں۔ گمسان کا رن پڑا۔ موت کے مسافر اور شامی لشکر اپنے شیر صفت جرنیلوں کی سرکردگی میں شجاعت کی نئی داستانیں لکھ رہے تھے۔ صلیبی زیادہ دیر تک مقابلہ نہ کر سکے اور جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوا تو ان میں پسپائی کے آثار پیدا ہوئے۔ پھر وہ اسلامی سپاہ کے آگے آگے بھاگتے ہوئے بڑی بے بسی کے عالم میں اپنی تقدیر کا بدترین نوشتہ پڑھ رہے تھے۔ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ صلیبیوں نے اس زمانے میں یہاں جو ایک اور قلعہ بنایا تھا منہدم کر دیا گیا اور فصیل کا داؤدی برج گرا دیا گیا۔ یوں 637 ہجری میں صلاح الدین کے بعد یروشلم پر پھر شام کے حکمرانوں کا قبضہ ہو گیا۔ بحر اسود کے ساتھ ساتھ کریمیا اور قفقار کے پہاڑوں تک پھیلا ہوا تاتاری لشکر کچھ عرصہ سستاتا رہا، پھر اس کے جرنیل اور صوبدائی نے لشکر کو کوچ کا حکم دیا، اور اس سے پہلے جو علاقے انہوں نے فتح کر لیے تھے اب ان سے آگے انہوں نے اپنی نئی مہمات کا آغاز کیا۔ روس کو وہ پہلے ہی تاراج کر چکے تھے، اب ان کا رخ ہنگری کی طرف تھا۔ اہل ہنگری ایک عظیم لشکر کے ساتھ مقابلے پر آئے اور دریائے سوو کے اس پار موہی کے میدان میں قیام کیا۔ جب رات ہوئی تو لشکر نے اپنے ارد گرد رتھ گاڑیاں کھڑی کر کے ایک مورچہ سا بنا لیا اور کچھ دستے دریائے سوو کے پل پر پہرا دینے کے لیے مقرر کر دیے گئے، کیونکہ دریا کے اس پار مشرق کی طرف تاتاری لشکر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ رات جب گہری ہو گئی تو تاتاری لشکر حرکت میں آیا۔ انہوں نے دریا پر شہتیروں سے ایک نیا اور عارضی پل بنا کر دریا عبور کیا اور اہل ہنگری پر حملہ آور ہوئے۔ گمسان کی جنگ ہوئی جس میں اہل ہنگری کو شکست فاش ہوئی۔ تاتاریوں نے ہنگریوں کے سارے سپاہیوں کو تہہ تیغ کر دیا اور آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ اب آگے منجمد دریا ڈینوب آ گیا تھا۔ باتو خان نے یہ دیکھنے کے لیے کہ دریا کے اوپر سے گزرا جا سکتا ہے یا نہیں،
کچھ مویشی دریا کی طرف ہنکا دیے اور اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے ہٹ کر دیکھنے لگا۔ مویشی کچھ دیر جمے ہوئے دریا پر گھومتے رہے، پھر دریا کے اس پار سے کچھ لوگ آئے اور مویشیوں کو پکڑ کر لے گئے۔ اس سے باتو نے اندازہ لگا لیا تھا کہ دریا کو اپنی لشکر کے ساتھ عبور کیا جا سکتا ہے، لہٰذا اس نے کوچ کا حکم دیا اور تاتاری سوار دریائے ڈنوب میں جمی ہوئی برف پر اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ دریا کے اس پار باتو اور سوبدائی نے اپنے لشکر کے ساتھ خیموں میں قیام کر کے کچھ عرصہ دشمن کی فوجی نقل و حرکت کا اندازہ لگاتے رہے۔ یہیں دشت تاتار سے ایک قاصد 5000 میل کے طویل اور برفانی راستے کو اپنے گھوڑے پر 2.5 مہینے میں طے کر کے پہنچا اور عقدائی کے مرنے کی خبر لایا۔ قاصد یہ بھی پیغام لایا کہ باتو اور سوبدائی وطن واپس آئیں تاکہ قرولتائی منعقد کی جائے اور نئے خاقان کا انتخاب کیا جائے۔ لشکر نے واپس کوچ کیا۔ دریائے وولگا کے کنارے آ کر باتو خان اپنے لشکر کے ساتھ رک گیا اور سوبدائی سے کہہ دیا کہ وہ اکیلا اپنے لشکر کے ساتھ واپس دشت میں چلا جائے اور یہ کہ وہ گنٹیا کا مریض ہے، لہٰذا وہ سفر نہیں کر سکتا۔ باتو قرولتائی میں شریک نہ ہونا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے یہ بہانہ بنا دیا۔ وہ جانتا تھا مغل شہزادے اس کے خلاف ہیں، اس لیے اس کے وہاں جانے پر ضرور کوئی نیا حادثہ پیش آ جائے گا، لہٰذا وہ اپنے بھائی برقائی کے پاس رک گیا اور سوبدائی اپنے لشکر کے ساتھ صحرائے گوبی کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ صحرائے گوبی کے اس پار ٹنڈرا کے میدانوں کے دامن میں جھیل بیکال کے کنارے قرولتائی منعقد ہوئی اور عقدائی کے بیٹے قیوق کو نیا خاقان چنا گیا۔ قیوق ایک نحیف الجثہ اور غیر متزلزل قوت ارادی کا انسان تھا، بہت کم ہنستا تھا، انتقام لینے میں بھیڑیے جیسا تھا اور اکثر بیمار رہتا تھا۔ اس قرولتائی میں چینی وزیر، بغداد کا قاضی القضاء، منچوریا کے رئیس، الموت کی جنت کے شیخ الجبل کے خاموش قاصد، خراسان کا امیر ارعون، ایشیا کوچک اور حلب کا سلطان، آرمینیا کا حکمران، روس کا شہزادہ یاروسلاف اور پاپائے اعظم کے قاصد بھی شامل ہوئے تھے۔ قیوق نے سب کو شرف باریابی بخشا، لیکن بغداد کے قاضی القضاء اور الموت کے شیخ الجبل کے قاصدوں کو کوئی اہمیت نہ دی، جس کا مطلب تھا تاتاری ان دونوں قوتوں کی تقدیر کو تلوار کی نوک سے لکھنا چاہتے ہیں۔ قیوق چونکہ باتو اور اس کے بھائی برقائی کے خلاف تھا، لہٰذا اس نے ان دونوں بھائیوں کے خلاف سازشوں کا نیا جال بننا شروع کر دیا، لیکن منگو اور ہلاکو کی ماں سیورکتی نے ان ساری سازشوں کی اطلاع باتو کو پہنچا دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ قیوق کی جگہ اپنے بیٹے منگو کو دشت کا خاقان بنانا چاہتی تھی اور اس میں وہ ناکام ہو گئی تھی، لہٰذا اس نے باتو سے ساز باز شروع کر دی اور اس طرح تاتاریوں کے آبائی مسکن میں قیوق اور دریائے اولگا کے کنارے بسنے والے باتو اور برقائی کے درمیان سازشوں کا ایک بھیانک سلسلہ شروع ہو گیا۔ یروشلم کی فتح کی خبریں جب یورپ پہنچی تو پاپائی روم گریگری نہم نے سیلونا کے مقام پر ایک مجلس منعقد کی اور صلیبی جنگوں کی تجدید پر اصرار کیا۔ چنانچہ یہ طے پایا گیا کہ یورپ سے ایک فوج یروشلم فتح کرنے کے لیے بھیجی جائے اور مذہبی جماعتوں فرانسسکن اور ڈومینیکن کو حکم دیا گیا کہ مجلس کی منظور شدہ تجاویز یورپ کے بادشاہان مملکت اور عام عیسائی رعایا تک پہنچا دی جائیں۔ ان دونوں مذہبی جماعتوں کو یہ اختیار بھی دیا گیا کہ اس مہم کے اخراجات پورے کرنے کے لیے وہ چندہ جمع کر سکتی ہیں۔ چنانچہ پاپائی روم گریگوری اور مذہبی جماعتوں کی باغ دوڑ کام آئی اور یورپ کے کئی حکمران اس جنگ میں حصہ لینے کے لیے تیار ہوئے۔ اس جنگ میں انگلستان کا بادشاہ رچرڈ اور فرانس کا حکمراں سر فہرست آتے تھے۔ رچرڈ، یہ وہ رچرڈ نہیں جس نے صلاح الدین ایوبی سے صلیبی جنگ کی تھی۔ رچرڈ جب لشکر کے ساتھ فلسطین کے ساحلی شہر عقا پہنچا تو فرانس اور دوسرے یورپی ممالک کی فوجیں پہلے ہی وہاں پہنچ چکی تھی۔ سن 1245 کے موسم بہار تک ساری یورپی افواج عقا پہنچ گئی۔ اس بار عیسائی دنیا نے اس فوج سے کہیں بہتر اور امید افزا امیدیں باندھ رکھی تھی۔ اس متحدہ افواج کے سپہ سالار اعظم رچرڈ نے سب سے پہلے کرک کے مسلمان حاکم سے مطالبہ کیا کہ اس کے پاس جس قدر عیسائی قیدی ہیں رہا کر دے۔ کرک کے امیر نے جب انکار کیا تو صلیبی افواج کا سیلاب عکا سے یافا شہر کی طرف بڑھا۔ دمشق اور مصر کے حکمران جنگ کیے بغیر عیسائی فوجوں کے طوفان کو دیکھ کر فوراً جھک پڑے اور مصالحت کی کوششیں شروع کر دی۔ موت کے مسافر خاموش تھے، وہ جنگ کے میدان میں کٹ مر تو سکتے تھے پر بڑی حکومتوں کے فیصلے نہ بدل سکتے تھے، لہٰذا عیسائیوں کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا گیا جس کی روح سے تبریا، یروشلم، اسقلان اور ثقیف کے شہر عیسائیوں کے حوالے کر دیے گئے۔ اس طرح 1246 میں ایک بار پھر یروشلم پر صلیبیوں کا قبضہ ہو گیا۔ یروشلم پر عیسائیوں کے قبضے کو 2 سال ہونے کو تھے۔ عمیر اپنے کوہستانی مسکن میں گھر سے باہر ابو نواس، حوازن، اریتا، کولان اور ہمورا کے ساتھ زیتون کے ایک درخت تلے بیٹھا تھا۔
सब आपस में बातें कर रहे थे। गुफ्तगू किसी घरेलू मौजू पर हो रही थी। इतने में उनके सामने मरियाना घोड़े से उतरी। वो राहिबों का सफ़ेद बुराक लिबास पहने हुई थी। उसके सुर्ख रेशमी बाल कोहिस्तानों की तेज हवा में लहरें बनाते हुए लड़ रहे थे, जिन्हें वो बार बार एक कातल अदा के साथ संवार रही थी। और फिर उसका हुस्न भी ऐसे था जैसे तेज चांदनी का समंदर आसमान से जमीन की तरफ बह निकला हो। तेज तेज चलती हुई मरियाना उमेर के करीब आई। अरीता ने अपने पहलू में उसके लिए जगह खाली की और मरियाना वहां बैठ गई। उसने अपना सफ़ेद लिबास संभाला और उमेर की तरफ देखते हुए कहा, मैं आपके लिए एक बुरी खबर लाई हूँ। उमेर ने फिक्रमंदी से पूछा, कैसी खबर? हजारों तुर्कों का एक वहशी लश्कर आपके मस्कन की तरफ बढ़ रहा है। वो इस वक्त शुमाल में आपके मस्कन की आखिरी हदूद से 20 मील दूर होंगे। वो दीवान अवार बकटठ अपने घोड़े दौड़ाते चले आ रहे हैं। उमेर बेहद संजीदा हो गया। ये कौन लोग हैं? ये जंगजू और वैशी ख्वारिज़मी तुर्क सिपाही हैं जो जान बचाने की खातिर तातारियों के आगे आगे भागते रहे हैं। कफकार के पहाड़ी सिलसिले से उतरकर उन्होंने इधर का रुख किया है। तातारियों ने इन्हें बेघर कर दिया है और वो कहीं बस जाने के लिए ठिकाना तलाश करते फिर रहे हैं। उनमें कुछ सिपाही ऐसे भी हैं जो तातारी लश्कर में बाकायदा सिपाही रहकर कई जंगों में हिस्सा ले चुके हैं और अब तातारियों से अलहदा हो गए हैं। उन सब की हालत उस सांप जैसी है जिसे किसी ने जख्मी कर दिया हो। वो आग और तूफान की मानिंद आपके मस्कन की तरफ बढ़ते आ रहे हैं। उमेर ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं तो वो मुसलमान हैं। हाँ, वो मुसलमान हैं। तो फिर मुझे उनसे क्या खतरा हो सकता है? वो शोरा पुश्त और वैशी हैं। उमेर ने बड़े इत्मीनान से कहा, इससे क्या होता है? अवलीन बात यह है कि वो मुसलमान हैं। मैं उनका इस्तकबाल करूंगा और अगर उन्होंने मेरे मस्कन की हदूद में बसने की ख्वाहिश जाहिर की तो मैं उन्हें इसकी इजाज़त दे दूंगा। वो मेरे भाई हैं। उमेर खड़ा हो गया। मैं अपने मस्कन की आखिरी सरहद पर उनसे मिलूंगा। अरीता ने फिक्रमंदी से कहा, आप अकेले वहां न जाएं। अगर जाना ही है तो पूरा लश्कर साथ लेकर जाएं। मेरा दिल कहता है वो मेरे दुश्मन नहीं। सांप जब डसने पर आता है तो दोस्त दुश्मन की तमीज नहीं करता। उमेर कुछ देर कड़ा सोचता रहा, फिर अपने घोड़े पर जीन डालने लगा। उसकी देखा देखी अबू नवास और हवाजन भी अपने घोड़े तैयार कर रहे थे। फिर उन्होंने ज़रा खूद पहने और हथियारों से लैस होकर वो बाहर आए। मरियाना भी उनके साथ थी। उमेर ने हशाम को बुलाकर लश्कर को अपनी शुमाली सरहद पर फैलाने का हुक्म दिया और खुद वो किले से निकलकर अबू नवास, हवाजन और मरियाना के साथ शुमाल की तरफ बढ़ रहा था। अपनी सरहद के आखिरी सिरे पर उमेर घोड़े को भगाता हुआ एक टीले पर चढ़ गया था। अबू नवास, हवाजन और मरियाना भी उसके साथ थे। उन्होंने जब शुमाल की तरफ देखा तो तुर्कों का वो बेलगाम लश्कर सिर्फ 1 मील के फासले पर तूफान की तरह उमड़ा चला आ रहा था और अब वो लम्हा बलम्हा दरियाई यरोन के साथ साथ करीब होता जा रहा था। उस टीले के नीचे जिस पर उमेर अपने साथियों के साथ खड़ा था, वो लश्कर आकर रुक गया और एक जवान जो उस लश्कर के आगे आगे था और जिसे उस लश्कर ने शायद अपना रहबर और सालार चुन लिया होगा, अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ उस टीले के ऊपर चढ़ने लगा जिस पर उमेर खड़ा था। चट्टान के ऊपर आकर उसने बुलंद आवाज के साथ तुर्की में सलाम किया। उमेर ने बड़े वालिहाना अंदाज में उसके सलाम का जवाब तुर्की में दिया। फिर वो जवान घोड़े से उतरा और उमेर के करीब आते हुए पूछा, क्या यही वो वादी है जो मौत के मुसाफिरों का मस्कन है? उमेर भी चंद कदम उसकी तरफ बढ़कर बोला, हाँ, यही वादी मौत के मुसाफिरों की है। उस अजीब अजनबी ने फिर पूछा, तुम्हारा मौत के मुसाफिरों से क्या ताल्लुक है? मैं उनका एक अदना खादिम हूँ। नवार्द ने मरियाना के गले में लटकती हुई सुनहरी सलीब की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या तुम लोग ईसाई हो? अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमान हैं। उसने मरियाना की तरफ इशारा किया। फिर तुम्हारे साथ ये ईसाई रहबर क्यों है? ये हमारे लिए जासूसी करती है। मुझे उस शख्स से मिलना है जो मौत के मुसाफिरों का सालार है और जिसका नाम उमेर बिन खजाम है। क्या तुम मुझे उसके पास ले जा सकते हो? उमेर हल्के हल्के मुस्कुरा रहा था। तुम उससे क्यों मिलना चाहते हो? वो बहादुर और शुजा है। उसने वैशी तातारियों के आगे एक बंद बांध रखा है। वो मुसलमानों के भूले भटके काफिलों की हिफाजत करता है और ऐसे बेलौस और जाननिसार इंसान से हम मोहब्बत करते हैं। हम खुद जंगजू हैं और ऐसा शख्स हमारा बेहतरीन रहबर और रहनुमा साबित हो सकता है। मैंने एक तवील अरसा तातारी लश्कर के अंदर गुजारा है और मौत के मुसाफिरों की उस सालार की शुजात और बेलौसी की दास्तान सी बेर के जंगलों और सहराए गोबी से भी आगे साइबेरिया और टेंड्रा के मैदानों तक फैली हुई हैं। हम उससे मोहब्बत करते हैं। उमेर ने बड़े बोलेपन से कहा, मैं ही उमेर बिन खजाम हूँ और मेरे साथ मेरे 2 बेहतरीन जर्नेल अबू नवास और हवाजन हैं।
ہماری داستانوں میں میرے نام کے ساتھ یقیناً یہ دو نام بھی تم نے ضرور سنے ہوں گے۔ وہ جوان آگے بڑھا، بڑے پرجوش انداز میں وہ ان تینوں سے بغلگیر ہوا اور پھر ابو نواس اور حوازن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کے ان دونوں جرنیلوں کی داستانیں بھی آپ سے ملتی جلتی ہیں۔ عمیر اب اصل موضوع کی طرف آیا، تم لوگوں نے کس مقصد کے تحت شمال کے کوہستانوں سے اس جنوبی سرزمین کا رخ کیا ہے؟ ہم کئی ماہ سے کہیں بس جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اب ہم مستقلاً آباد ہونے کے لیے مصر کی طرف جا رہے ہیں۔ عمیر جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس کی نگاہ اچانک جنوب کی طرف اٹھ گئی اور وہ خاموش ہو گیا۔ قاہرہ کی طرف سے دمشق کی طرف جانے والی شہرہ پر ایک سوار اپنا گھوڑا سرپٹ دوڑاتا ہوا آ رہا تھا۔ اس ترک لشکر کے پاس ٹیلے کے نیچے اس نے گھوڑے کو روکا اور نیچے اتر کر لشکر کے سپاہیوں سے باتیں کرنے لگا۔ پھر ایک ترک اسے ساتھ لیے اس ٹیلے پر چڑھنے لگا جس پر عمیر کھڑا تھا۔ اوپر آ کر اس ترک نے اپنے سالار کو مخاطب کر کے اس اجنبی سوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ سپاہی مصر سے آپ کے لیے کوئی پیغام لایا ہے۔ ترک سالار براہ راست اس مصری سپاہی سے مخاطب ہوا، کس کا پیغام لائے؟ مصر کے حکمراں الملک الصالح ایوب کا، کہو اس نے ہمارے متعلق کیا کہا ہے؟ مصری سپاہی چند قدم اور آگے بڑھا اور کہنا شروع کیا، اس نے کہا ہے اگر آپ کا لشکر مصری فوج کے ساتھ مل کر یروشلم پر حملہ کرنے کے لیے رضامند ہو جائے تو مصر میں آپ سب کی آباد کاری کا مناسب اور خاطر خواہ بندوبست کر دیا جائے گا۔ ترک سالار نے ایک گہرے اور پاکیزہ جذبے کے تحت کہا، اگر وہ مصر میں ہمارے بسنے کا بندوبست نہ بھی کرے تو بھی ہم اکیلے ہی یروشلم پر حملہ آور ہوں گے۔ یروشلم ہمارا قبلہ اول اور ہمارے لیے مقدس ہے۔ ہم اس شہر کو کیسے اغیار کے قبضے میں دیکھ سکتے ہیں جس کی خاطر صلاح الدین ایوبی ساری عمر دشمنوں کے سامنے ایک مضبوط حصار بنا رہا۔ جاؤ الملک الصالح سے کہہ دو کہ ہمیں اس کی شرط منظور ہے۔ اس کا ایک اور پیغام بھی ہے، کہو اس کا کہنا ہے کہ آپ کا لشکر غزہ کے میدان میں فروکش ہو، وہیں ایک مصری جرنیل رکن الدین بیبرس مصری سواروں کے ساتھ آپ کے پاس آئے گا اور یہ متحدہ لشکر جس کا سالار بیبرس ہوگا یروشلم پر حملہ آور ہوگا۔ ہمیں یہ بھی منظور ہے، تم فوراً قاہرہ کی طرف روانہ ہو جاؤ، ہم بھی اب یہاں وقت ضائع کیے بغیر غزہ کے میدان کا رخ کریں گے۔ مصری سپاہی گھوڑے پر سوار ہوا، ٹیلے سے نیچے اترا اور پھر وہ قاہرہ کی طرف جانے والی شہرہ پر اڑا جا رہا تھا۔ ترک سالار نے مسافہ کے لیے اپنا ہاتھ عمیر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اے موت کے مسافروں کے سالار، میرا نام مارسا ہے، ہمیں اب اجازت دیجیے، ہماری منزل اب غزہ کا میدان ہوگا جہاں ہمارا عظیم مقصد ہمارا منتظر ہے۔ ہم وقت ضائع کیے بغیر وہاں پہنچ کر پڑاؤ کریں گے اور یروشلم پر حملہ آور ہونے کے لیے مصری جرنیل اور اس کے لشکر کا انتظار کریں گے۔ کیا اس مقصد اور نیک کام میں آپ ہمارا ساتھ نہ دیں گے؟ عمیر جو سوچوں میں کھو گیا تھا خلاؤں میں گورتے ہوئے بولا، اگر انہوں نے مجھے اس لشکر میں شامل ہونے کی دعوت دی تو میں ضرور اس لشکر کے ساتھ ہوں گا جسے یروشلم پر حملہ آور ہونے کی سعادت نصیب ہوگی۔ اگر اس لشکر کا سپہ سالار رکن الدین بیبرس ہوا تو وہ مجھے فراموش نہیں کرے گا، وہ میرا دوست اور بھائی ہے۔ مارسا نے عمیر، ابو نواس اور حوازن سے مصافحہ کیا، پھر وہ نیچے اترا، اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دیا اور پھر اس کا لشکر دھول اڑاتا ہوا جنوب کے رخ پر اپنے گھوڑے سرپٹ دوڑا رہا تھا۔ مریانہ بھی عمیر سے اجازت لے کر ٹیلے سے نیچے اتری، ذرا آگے جا کر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اونچے نیچے ٹیلوں کے بیچوں بیچ بلکا کر گزرتی ہوئی اس پگڈنڈی پر اپنا گھوڑا دوڑانے لگی جو یروشلم کی طرف جاتی تھی۔ عمیر، ابو نواس اور حوازن بھی نیچے اترے اور اپنے قلعے کی طرف چلے گئے۔